کبھی کسی کیل کو وہاں ٹھوکنے کی کوشش کی ہے جہاں کی وہ تھی، کیونکہ مصطفیٰ آفریدی رائٹر اور سید وجاہت حسین ڈائریکٹر نے گرین ٹی وی کے پلیٹ فارم پر اس کو وہی ٹھوکنے کی کوشش کی ہے جہاں سے یہ مس تھی اور وہاں اس کی اشد ضرورت تھی۔ میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل فرار کی، جس کی پہلی قسط گرین ٹی وی پر نشر کی گئی، حالانکہ یہ سینما پر نشر کرنے لائق تھی۔ فرار، تنقید و تجزیہ۔ حمزہ علی عباسی، احمد علی اکبر، دانیال ظفر، سہیل علی ابلو، مامیہ شجفر اور میروب علی جتنے خوبصورت یہ نام ہے، ان سے زیادہ خوبصورت ان کا کام ہے۔ نادیہ جمیل، نور الحسن، محمود اسلم اور سید تنویر حسین بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل نہ صرف ایڈلٹ اور بروٹل ہے بلکہ سسپینس اور ایکشن سے بھی بھرپور ہے۔ بات کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ کی کہ اس نے کیسا تاثر چھوڑا۔ احمد علی کی انٹری بہت اچھی لگی۔ یہ بندہ ہمیشہ اچھے اور پازیٹیو کردار ہی چنتا ہے، اور تھانے والا سین تو بے حد شاندار تھا۔ ایک ڈائیلاگ پر بڑی شدت سے خیال آیا کہ قانون کو اندھا نہیں، نامرد بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ نامناسب جگہوں پر ہاتھ ڈالنے سے گریز برتا کرے۔ پولیس والے کا کیریکٹر بہت گھٹیا تھا، لیکن ایکٹنگ اچھی تھی، اور ڈنڈے کے 6 انچ والے حصے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہنا، سر جی یہ جو چور و چکے ہوتے ہیں نا، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، وہ وہی زبان بول رہا تھا جو اکثر و بیشتر تھانوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ حمزہ علی عباسی کی انٹری اس سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ یعنی ہمارے ہاں بھی ایسے میک اپ آرٹسٹ پیدا ہو چکے ہیں جو بندے کی عمر گھٹا کر دکھانے پر مہارت رکھتے ہیں۔ حمزہ کی ینگ لک کافی اچھی تھی۔ پان والے کے ڈائیلاگ بھی حقیقت پر مبنی تھے، بس ان کو سن کر ذہن میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی کہ کاش یہ اس لڑکی کا باپ نکل آئے جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی تجویز دے رہا ہے۔ بہرحال سین پسند آیا، اور اس کی آخری بات، میرا شکریہ ادا کرو جو تم کو بچا لیا، ورنہ تم ایک تھے اور وہ 3 پر حمزہ کے ایکسپریشن دیکھنے لائق تھے۔ دانیال ظفر کی انٹری دیکھ کر بہت مزہ آیا، خصوصاً جب وہ بولا، میری باری بھی پیپڑوں سے اتنی ہی پھونک نکلنی چاہیے ورنہ، تو میری تو ہنسی ہی چھوٹ پڑی۔ ثوابی کا یہ پشتون لہجہ میں نے سن رکھا ہے، اور بندے نے وہ اڈاپٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس سین میں کیمرامین کی محنت بھی ضرورت سے زیادہ دم مارتی ہوئی نظر آئی، جب 2 عدد لڑکوں کو تنگ قمیضوں میں اپنی کمروں کو مٹانے سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے فیبرک کو میدان میں لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ رائٹر نے ان ڈائیلاگز کے ذریعے ثوابی کے کلچر کو بڑے عمدہ اور حقیقی انداز میں پیش کیا۔ ہارنے پر نہیں مارا، مارنے پر مارا ہے۔ کون غیرت مند مرد دوسرے مرد کو آنکھ مارتا ہے؟ بد کرداری کی نشانی ہے۔ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بولو کہ تم نے مجھے آنکھ نہیں مارا۔ گھر کے بزرگوں اور باہر کے مہمانوں کی عزت کرنا ہی اصل پشتو اور مسلمانی ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں قابل تنقید ہیں۔ شلوار اور بنیان کا عجیب جگہوں سے پاڑنا اس لڑائی کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا جو ہیبرک اور دوسرے لڑکے کے مابین ہوئی، کیونکہ لڑائی میں ہیبرک نے دوسرے لڑکے کا گریبان پکڑا تھا اور بنیان کی بجائے قمیض جو پھٹنا چاہیے تھا، لیکن شاید ڈائریکٹر نے سارے سینیریو کو ایک مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی۔ ایک فارم ہاؤس میں فلمایا جانے والا نادیہ جمیل والا سین کافی بروٹل لیکن پہلی قسط کی جان تھا، جہاں وہ اپنے بھاجی کے ساتھ مبینہ طور پر اپنے شوہر کی دوسری بیوی یا پھر رکیل لیونگ ان ریلیشن شپ پارٹنر کو اپنے شوہر سے دور رکھنے کے لیے سزا دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ سین کو تھوڑا فنی رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی جو کہ اچھا تھا۔ نور الحسن کا حلیہ اور اپنی بیٹی کے ساتھ گانا گانے والا سین خوبصورت تھا، اور اس کے ڈائیلاگز بھی اچھے تھے۔ میں پریشان نہیں، بدحواس ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ آدھا شہر بدماش بن چکا ہے اور آدھا بدحواس بن چکا ہے۔ سید تنویر والے سب کارندوں کو چوڑیاں پہنانے والے سین پر 10 میں سے 10 ریٹنگ دوں گا۔ ہمارے کلچر میں ہے، مرد کو کمزور ثابت کرنا ہو تو عورت سے تشبیہ دے دو۔ پہلے وقتوں میں بڑے ایکٹر قمیض کے بنا سین ریکارڈ کروانے سے ہچکچاہٹ محسوس کیا کرتے تھے، لیکن ڈرامے میں اوورال جیسے لڑکے اور لڑکیاں کاسٹ کیے گئے،
اور جس انداز سے انہیں پیش کیا جا رہا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھی خاصی آڈینس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لے گا۔ اب بات کریں کہ میں نے اس ڈرامے کو اتنی ریٹنگ کیوں دی اور اسے ایسے جنرز کے اندر کیوں رکھا۔ ہمارا یہ خطہ اور اس کی طرز معاشرت جس سے میں شدید طور پر اوبسیسڈ ہوں، یہ جدید تقاضوں پر ایوالو تو نہیں ہو سکا، البتہ اس میں موجود خامیوں اور خوبیوں نے خوب ترقی کی اور یہ سب ڈرامے میں بڑا کھل کر دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس طرز پر کئی اور ڈرامے بھی بن چکے ہیں، جینٹل مین جو کہ ابھی حال ہی میں ختم ہوا، مگر اس کی چند ایک سے زیادہ اقساط نہیں دیکھی جا سکی کیونکہ اس میں اصل موضوع کو چھوڑ کر سٹوری کو ایک خاص دشا میں لے جانے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ دنیا پور ایک اچھا پروجیکٹ ہے لیکن پہلی قسط کے بعد پاز پر ہے۔ شاید پاکستان میں ایسے خاندان ضرور رہے ہوں گے جو اتنی انتہائی بنیادوں پر دشمنی پالتے ہوں گے، لیکن ایسی ہسٹری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں جو صرف ایک ایسی کہانی سناتی ہو جس میں بس غلط لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزا مل گئی۔ ایسی کہانیاں اکثر فینٹیسی بیسڈ ہوتی ہیں۔ فرار کلی طور پر ان سے الگ ہے، جہاں مختلف کلچر اپنی اصل جزیات کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے خطے کے مسائل اس میں نظر آتے ہیں جو حل طلب ہیں۔ علاقائی سوچ جو اتنی پنپ چکی ہے کہ اب کسی طور بدلی نہیں جا سکتی، مگر وہ ایک ہی جیسے لوگ پیدا کرتی جا رہی ہے۔ یہ بروٹل اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے خطے میں زومبی نہیں آتے اور نہ ہی یہاں رانگ ٹرن اور ایول ریزیڈنٹس جیسے وائس پھیلتے ہیں۔ یہاں جو عملی ہستہ ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، اور ایڈلٹ بھی اس بنیاد پر کہ کچھ باتیں کچھ جنسوں تک محدود رہتی ہیں، جبکہ ڈرامہ سیریل اسے بال تمیز و تفریق سب کے سامنے لا رہا ہے۔ اتنی ریٹنگ دینے کی وجہ اس کا بہت سارے اصل اور قابل ذکر مسائل کو بیان کرنا ہے۔ یہاں غنڈہ گردی جتنی باہر ہے اتنی ہی تھانوں کے اندر۔ شریف انسان تو کسی ایک طرف بھی نہیں جا سکتا۔ اپنے گھروں میں بظاہر شریف نظر آنے والے لوگ موقع ملنے پر اتنی ایڈلٹ اور غلیظ زبان بولتے ہیں جو کسی دوسرے کے گھر والے سنیں تو شرم سے ڈوب مرے۔ یہاں اصول پر چلنے والے شخص کے لیے ایک ہی اصول ہے، یا اسے بدل دو یا پھر مٹا دو۔ ہر بدماش اپنے خاندان اور اپنی محبت کے لیے شریف بن جاتا ہے۔ یعنی اپنی اپنی غرضوں سے یہ معاشرہ اتنا اٹ چکا ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے بھی پانچوں انگلیاں دوسرے پر اٹھا دیتا ہے تاکہ ایک بھی اپنی طرف اٹھنے کے لیے نہ بچے، اور ایسا اس میں موجود ہر شخص کرتا ہے۔ کوئی بھی اجتماعی یا پھر اتحادی معیار اور قانون نہیں، کسی بھی اسٹیٹ کا کوئی مذہب یا پھر علاقہ نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے ہاں اسٹیٹ خاندانوں سے باہر ہی نہیں نکل پائی۔ یہاں کب وہ قانون رائج ہوگا جو ایک ہی فلٹر کے مطابق کام کرے گا، اور وہ ہے ہر فرد کی انسانی شخصی آزادی کی حفاظت۔ شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہونے چاہیے، چاہے آپ کسی چور کے تختہ دار ہو یا پھر پولیس والے کے۔ آپ ایک سے حفاظت کے دائرے میں ہو، آپ واپڈا میں جاب کرتے ہو یا پھر بینک میں، آپ کا ایک سا الیکٹرسٹی بل ہونا چاہیے۔ آپ سے مرض کی تشخیص کی بجائے صرف اس کے علاج اور دوا کے پیسے لیے جانے چاہیے۔ لوگوں کے پاس محرومیاں ختم ہو جائیں تو وہ ان کا بدلہ کسی دوسرے سے نہ لے۔ یقیناً ہم سب کو خود کے بنائے ہوئے اس جزدان سے فرار کی ضرورت ہے۔